الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز محتشم حاضرین و ناظرین، ربیع النور شریف کی خوبصورت اور بابرکت نشریات میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا دستور یہ بنایا ہے کہ ہر چیز کو عروج کے بعد زوال ہے، ہر بقا کو فنا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت اسے جوانی کی نعمت عطا فرماتا ہے، اسے طاقت عطا فرماتا ہے، لیکن پھر یہی جوانی بڑھاپے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یہی طاقت اور قوت ضعف میں بدل جاتی ہے۔ یہی ہاتھ ایک وقت آتا ہے جب انسان لہرا لہرا کے بات کرتا ہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے اس اصول اور دستور کے مطابق انسان لقمہ توڑنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم کی، ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے سارے اصول اور دستور بدل دیے۔ ارشاد فرمایا پوری دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے دستور، اصول اور ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ میں عروج کے بعد زوال دیتا ہوں، لیکن اے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بدر جہاں بہتر ہے۔ زندگی میں عروج سے عروج کمال ہے، عروج سے عروج ثریا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ انعام اور اکرام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کی کتب میں یہ واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک دن آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں کعبۃ اللہ میں اندر جا کے رب کی عبادت کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ کا کلید بردار تھا عثمان بن طلحہ، اسے کہا میرے لیے کعبہ کو کھولا جائے۔ عثمان بن طلحہ نے کعبہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ عثمان بن طلحہ نے ناشائستگی اور بد کلامی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ ارشاد فرمایا، شائستگی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح بیدی اضعہ حیث شئت، اے عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، مجھ محمد کو میرا رب عطا فرمائے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا، اے محمد بتائیے جس دن کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کیا قریش ذلیل و خوار ہو چکے ہوں گے، نیست و نابود ہو چکے ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، جب کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، قریش کی عظمت کا جو ستارہ ہے نصف النہار پہ چمک رہا ہوگا۔ عثمان بن طلحہ نے سوچا یہ صادق اور امین ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں حق اور سچ ہے۔ عثمان بن طلحہ نے سوچا کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ان کے اس ارادے کی ان کے خاندان اور قبیلہ والوں کو بھنک پڑ جاتی ہے، وہ انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور منع کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اور بے دخل کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ رک جاتے ہیں، لیکن دل میں خیال تھا کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں آئے گی، عروج انہیں ان کا رب عطا فرمائے گا۔ وقت گزر جاتا ہے، ہجرت کی رات آتی ہے، اللہ کے اذن اور حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کو امانت سپرد کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ ہجرت جب آپ فرماتے ہیں، رات کی تاریکی میں اہل مکہ، اہل قریش اعلان کرتے ہیں محمد کو جو بھی پکڑ کے لائے گا 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، شاہی سواری، اور وہ بھی 100 کی تعداد میں دینے کا اعلان کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے، آپ کو پکڑنا چاہا، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام سیرت کے سینے میں محفوظ ہے،
سراقہ بن مالک جاسمی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں۔ وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ندا کرنے والے کو میں نے سنا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ جو بھی محمد کو پکڑے گا اہل قریش کے حوالے کرے گا 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ وہ سراقہ کہتے ہیں کہ انعام کا لالچ میرے دماغ میں دل میں آتا ہے، میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے تلاش شروع کی۔ ایک وقت آیا تلاش کرتے کرتے جہد مسلسل کے بعد میں نے محمد اور ابو بکر کو دیکھا، آہستہ آہستہ میں قریب ہونا شروع ہوا، اتنا قریب ہوا کہ محمد اور ابو بکر کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں سن سکتا تھا۔ ابو بکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، اس کے جو نظریات اور خیالات ہیں ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے اتنا میں قریب ہوا کہ میرا ہاتھ حضور تک جا سکتا تھا، حضور نے قدم روکے، سینہ میری طرف پھیرا، ارشاد فرمایا یا ارض خضی ہے، زمین اسے پکڑ لے۔ زبان مبارک سے کلمات نکلنے کی دیر تھی کہ میرے گھوڑے کے پیر زمین نے پکڑ لیے۔ میں نے یہ ماجرا دیکھا، معافی طلب کی، معاف کیا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا ارض اترکی ہے، زمین اسے چھوڑ دے، زمین چھوڑ دیتی ہے۔ پھر میرا دل میں انعام آیا، 100 سرخ اونٹ آئے۔ پھر میں نے کوشش کی، حضور نے پھر ارشاد فرمایا یا ارض خضی ہے، زمین اسے پکڑ لے۔ پھر زمین پکڑتی ہے، پھر معافی تلافی ہوتی ہے، یا ارض اترکی ہے، زمین چھوڑ دے، زمین چھوڑ دیتی ہے۔ پھر تیسری دفعہ میرے دل میں خیال آیا شاید یہ معجزہ نہ ہو، شاید یہ کوئی کمال نہ ہو، شاید عروج اور بلندی کا اظہار نہ ہو، بلکہ کوئی زمین یہاں سے نرم ہو، زمین بربری ہو، میرے گھوڑے نے زور سے پیر مارے ہوں اس لیے زمین میں دنسے ہوں۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں، آخری دفعہ کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پھر کوشش کی، حضور نے حکم ارشاد فرمایا یا ارض خضی ہے، زمین پکڑ لے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میری سواری کے پیر زمین میں دن سے زمین نے پکڑے، میں نیچے اترا، میرے دل نے گواہی دی یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ جس دین کا نبی و رسول ہونے کے انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا حکم صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اللہ کی زمین پہ بھی چلتا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں زمین پکڑ، زمین پکڑتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں زمین چھوڑ، زمین چھوڑتی ہے۔ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، آج آپ بے سر و سامانی کی کیفیت میں رات کی تاریکی میں اس شہر کو، جائے ولادت کو، اپنے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے ایک وقت آئے گا آپ شان کے ساتھ اس شہر میں واپس تشریف لائیں گے۔ آج کی اس غلطی کا اس دن مواخذہ نہ کیا جائے، امان نامہ تحریر کر دیا جائے۔ حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم ارشاد فرمایا اس سر و سامانی کی کیفیت میں، ہجرت کی کیفیت میں، سفر کی کیفیت میں جو بھی ممکن ہو سکا، جس طرح ممکن ہو سکا آپ نے امان نامہ لکھ کے دے دیا۔ سراقہ واپس پلٹے، سواری پہ بیٹھنے لگے، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک عطا تو نے مانگ کے لی ہے، دوسری عطا میں محمد تمہیں بن مانگے عطا فرماتا ہوں۔ سراقہ نے دامن پھیلایا، حضور نے ارشاد فرمایا سراقہ جانتے ہو شاہ ایران کسریٰ کو؟ حضور جانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی جانتے ہو وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنتا ہے؟ حضور معلوم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں محمد وہ کنگن تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کنگن عطا فرمائے، سراقہ نے دامن سمیٹا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلے گئے۔ وقت گزرا، 8 سال کا مختصر عرصہ گزرا، 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ میرے اور آپ کے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے کعبہ میں داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ مشرفہ کو حقیقی معنوں میں عبادت گاہ بنایا، لائق سجدہ بنایا،
بتوں سے پاک کیا، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان جانتے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب یہ چابی تیرے ہاتھ میں تھی، میں نے چابی مانگی تھی، تو نے دینے سے انکار کیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ آج وہ وقت ہے، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں محمد اے عثمان تجھے عطا فرماتا ہوں، تجھے نہیں بلکہ تیری قیامت تک آنے والی نسل کو عطا فرماتا ہوں۔ یہ چابی حضور نے عطا فرمائی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب دنیا کے لیے ضابطہ یہ ہے، دنیا کے لیے دستور رسول یہ ہے، دنیا کے لیے قانون یہ ہے کہ ہر چیز کو چاہے انسان ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ کی سب سے احسن تخلیق ہے، اسے بھی عروج کے بعد زوال ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا ہے کہ آپ کو عروج کے بعد میرا رب مزید عروج عطا فرمائے گا، کمال کے بعد مزید کمال عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب آپ کو رب آپ کا اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب میری امت کا آخری فرد، آخری امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا تب تک میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی جو حضرت ابراہیم کی عرض تھی، التجا تھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ آیت تلاوت کی حضور نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری آیت تلاوت کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ آیت تلاوت کی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ بلند کیے فضا میں رب کی جناب میں پھیلائے، دست دراز سوال کیا رب کی جناب میں اور ارشاد فرمایا اللہم امتی امتی وبکا، حضور نے پکارنا شروع کیا میرے مالک میری امت میری امت، اور ساتھ چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہوئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، ساتھ یہ خوشخبری دے رہا ہے ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل عراق کے نزدیک قرآن مقدس کی جتنی آیات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن مقدس کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، جلدی سے واپس حجرہ میں تشریف لے گئے، پھر اگلی نماز کے لیے آئے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ کئی نمازوں پہ آپ کا یہ معمول رہا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، مضطرب اور بے چین ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا۔ آپ جب تیسرے دن تشریف لائے صحابہ نے عرض کی، حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنی رب کی جناب میں عرض کر رہا تھا مالک میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب آپ کی التجا پہ عرض پہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر میں نے مزید سوال کیا، مزید طلب کیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا مزید کرم یہ ہے وہ 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000
گنہگار کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی ان مقدس اور بابرکت گھڑیوں میں ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ بیش بہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ کریم مالک ہمارے اوپر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔